السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 20 ہے۔ تقریباً ہم ختم پر ہے، اختتام پر ہے۔ آج ہم مختلف قسم کے وہ باتیں جس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم سے اگر رشوت لے لیا جائے تو چلتا ہے، حالانکہ جہاں پہ رشوت کی بات کہی گئی ہے وہ سب سے ہے، وہاں پر کسی بھی سے رشوت لینا وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب لوگ تجارت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے بیانہ دیا، بعض جگہ اس کو چنچکار کہتے ہیں، ٹوکن منی کہتے ہیں، کہ یہ میں سامان کل خریدوں گا آپ سے اور آج انہوں نے آپ کو 100 روپے دے دیا۔ اب کسی وجہ سے تجارت نہیں ہوئی تو جس نے پیسہ لیا ہے 100 روپے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں واپس نہ کروں یہ میرا حق ہے، حالانکہ قطعی غلط ہے۔ اگر تجارت نہیں ہوئی ہے، اس نے وعدہ خلافی کیا کہ میں تم سے سامان خریدوں گا لیکن نہیں خریدا، تو وہ جو 100 روپیہ اس نے تم کو دیا ہے وہ ہر حال میں اس کو واپس کرنا چاہیے جس کا پیسہ ہے۔ یہ جو رقم ہے اس کا آپ کو حق نہیں ہے، اور بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کیا ہے لہذا یہ 100 روپیہ مجھے جائز ہے، قطعی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جیسے میں کسی کو کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں اور میری اولاد بھی موجود ہے، تو یہ بات مشہور ہے کہ ہم گفٹ اسی چیز کو کر سکتے ہیں جو ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملی ہے، اس کو نہیں کر سکتے۔ جو ہم نے کمایا ہے اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایک دم غلط ہے۔ میں اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کا بھی مالک ہوں، خود جو کمایا ہوں وہ بھی مالک ہوں۔ میں چاہے باپ دادا والی کسی کو گفٹ کر دوں اور یا اپنی کمائی ہوئی کو گفٹ کر دوں، یہ سمجھنا کہ جو ہم نے کمایا ہے وہی گفٹ کر سکتے ہیں، باپ دادا والے نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے ہندوستانی قانون میں کہ اگر کوئی پراپرٹی اوپر سے چلی آ رہی ہے اور لڑکے اس میں اگر آبجیکشن کرنا چاہیں، جو بچے بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، اگر وہ آبجیکشن کرنا چاہیں باپ کے اوپر کہ یہ بیچ رہے ہیں یا یہ ہم سے مشورہ نہیں کیے، تو اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے ہبہ جو ہے وہ گفٹ مان لیا جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے۔ مشہور کیا ہے؟ غلط فہمی پیدا کی گئی ایک زمانے سے، کئی سو سال سے، کہ گاؤں میں بھی ہے اور اب اس کا نیا طریقہ بھی ہو گیا ہے۔ گاؤں والے یہ کرتے تھے کہ کسی آدمی کا کھیت رکھ لیتے تھے جس کو ہم لوگ گروی کہتے تھے، اور مثال کے طور پر 10,000 روپے پر ہم نے 2 بیگھہ کھیت، 1 ایکڑ 4 ایکڑ جو بھی رکھ لیا، اور اس سے ہم کھیتی کرتے رہتے تھے 10 سال 15 سال، کبھی کبھی 20 سال تک ہم فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ جب وہ ہم کو 10,000 روپے واپس کرے گا تب ہم اس کو کھیت واپس کریں گے، اور یہ فائدہ اٹھانے کو وہ سمجھتے تھے صحیح ہے، یہ ایک دم حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے۔ آپ کسی کی بھی زمین، کوئی بھی گھر، کوئی بھی دکان آپ نے یہ رکھا گروی، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو اس لیے گروی رکھی گئی ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہم نے دیا ہے وہ ڈوبے نہیں، اس کا پیپر میرے پاس رہے، یہ بیچ نہ سکے۔ بقیہ اس سے فائدہ اٹھانا، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ تو اتنے سخت ہیں اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا، اس کے گھر کے کنارے سے گزر رہے ہوں اور اس کا سایہ ہو، تو اس کے گھر کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا، کیونکہ تم نے اس کو قرضہ دیا ہے۔
وہاں بھی سائے کے طور پر آپ کھڑے نہیں ہو، کیونکہ اس گھر والے کو آپ نے کیا کیا ہے؟ پیسے دیے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ کس کو سود کہتے ہیں؟ قرض سے جو بھی فائدہ حاصل کیا جائے۔ آپ نے قرضہ دیا، کھیت رکھا، کھیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے دکان رکھ دیا، پیسہ دے دیا، دکان کو کرائے پر اٹھا دیا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ، جس کو لیز بھی کہتے ہیں، گروی بھی کہتے ہیں، بہرحال شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں اچھا میں نے اس کو قرضہ دیا ہے تو ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قرضہ دیا، قرضے کی جو فضیلت حدیث میں آئی آپ کو وہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ بات آپ یا تو پھر کیا کرو، تجارت کر لو، لیکن یہ سود ہے، حرام ہے۔ اور سود کا چھوٹا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا سود بھی گناہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور گاؤں والے دھڑلے سے کھیت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس پر احتیاط ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی چیز گفٹ دی جاتی ہے تو مشہور ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بوٹل میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی، میں نے کہا دیا اور آپ نے کیا کہا؟ لیا، اور لینے کے بعد بوٹل ہی چھوڑ کے چلے گئے، بوٹل آپ نے نہیں اٹھائی۔ شرعی لحاظ سے یہ گفٹ نہیں ہوتا ہے۔ شرعی لحاظ سے دو شرط ہوتی ہے، ایک آدمی بولے اور دوسرا بولے قبول کیا، اور اس پر کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، بوٹل اپنے ساتھ لے کے چلا جائے، یا کم سے کم اٹھا کر کے وہاں اس نے اٹھا کر کے رکھ دیا، تب گفٹ مانا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دو بول ہو جائے نا سے گفٹ ہو جاتا ہے، گفٹ نہیں ہوتا ہے، گفٹ میں قبضہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے دعائیں وغیرہ جو ہم مانگتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں یا وظائف پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے وضو شرط ہے، حالانکہ وضو قرآن مجید کے چھونے کے لیے شرط ہے، پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں لیٹے لیٹے آپ پڑھ لیجئے، آپ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں آپ کسی وقت پڑھ لیجئے، تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ ہر چیز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو چھونے کے لیے شرط ہے قرآن کریم کے، پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ نے موبائل اٹھایا، آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم۔ وجہ کیا ہے کہ وظیفہ ہو یا دعائیں ہوں یا قرآن کریم ہو، یہ سب اپنے اللہ سے لنک جوڑتا ہے۔ اللہ سے لنک جوڑنے کے لیے جتنا ہو سکے وہ بیریئر ہٹانا چاہیے۔ آپ لگاتار اس کو کیا کرتے جا رہے ہیں؟ باؤنڈ کرتے جا رہے ہیں، قید لگاتے جا رہے ہیں، لہذا اللہ سے جو جوڑ ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ سے جو مسلمان کی زبان ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو وہ صرف اور صرف وہی جب آدمی پر غسل واجب ہو تو قرآن کریم کا، وہ بھی صرف قرآن کریم کا پڑھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ احترام قرآن کی وظائف کے مقابلے میں قرآن کی اہمیت کئی لاکھ گنا، بلکہ ہم کہہ نہیں سکتے کتنا زیادہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وظائف کو اٹھا کر کے کیا کر لو، قرآن کے ساتھ جوڑ لو، اس لیے اس کو ایک احترام کے طور پر اونچا درجہ دیا گیا۔ بہرحال اس کا یہ غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کیا ہیں، اب عمل بھی کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اس میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ آخر میں بڑی بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ میری دعا نبی کے وسیلے سے یا فلاں کے وسیلے سے قبول کر لے۔ یہ بات یاد رہے، جن کے نزدیک جائز ہے وسیلہ، ان کے نزدیک بھی وسیلہ افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ اور یہ جو عادت بنائی گئی کہ ہر دعا کے آخر میں آ کر کے آپ بولیں نبی کے وسیلے سے فلاں، یہ ایک دم سنت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی صحابی کی ایک دعا جو مانگا ہو، نبی کی سکھائی، دوسرا جملہ بول رہا ہوں، نبی کی سکھائی ہوئی دعا، کسی میں وسیلے کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ ابھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جتنی دعا آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ غور سے سن لیں، یاد دیکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ
اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ وہاں پر ایک جملہ اللہ کے رسول بڑھا سکتے تھے، بوسیلۃ محمد، محمد کے وسیلے سے دروازہ کھول دیجئے رحمت کا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے میں تو وسیلے سے دعا کبھی مانگتا ہی نہیں ہوں۔ ہمارا تو ایک فارمولہ ہے، دیسی گھی اگر مل رہا ہے تو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالڈا مجبوری میں کھایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار اور میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے ہم کو کسی کے وسیلے سے جانے کی؟ حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سیاستہ کی روایت ہے کہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، فیتا، تو اپنے رب سے مانگ۔ حبیب مصطفیٰ کی یہ تعلیم، قرآن کریم کا یہ حکم، اور ہم بغیر وسیلے کے دعا مانگنے کو جائز نہ جانے یا کم سے کم افضل جانے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جن کے نزدیک جائز ہے اس کی ایک وجہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیسی گھی جب ہوتا ہے تو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجبوری میں ڈالڈا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی غلط مشہور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو چاہے یہ کنفیوژن پیدا کیا گیا، چاہے پہلے سے چلا آ رہا ہے غلط فہمی، وہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت توبہ یا استغفار کیا گیا اس وقت اس گناہ کو ذہنی طور پر یاد کریں گے تبھی وہ گناہ معاف ہوگا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ، میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں معافی مانگتا ہوں۔ نہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، نہ اس گناہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، صرف اپنے رب کے سامنے دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے۔ تو اس میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی، جو نام، آج ایک آدمی کو ایک گناہ کیا بھول ہی گیا ہے، نام یاد ہی نہیں آ رہا بیچارے کو، اب وہ لاکھ توبہ کرے گا وہ نام لے گا نہیں تو کیسے معاف ہوگا؟ لہذا یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مطلقاً گناہ کو جو ہے وہ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں یہ کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پہ ہے، اللہ معلوم کہاں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھ چکے آپ، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں پڑھیں گے لوگ، نفل پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد امام صاحب بیٹھے رہیں گے، امام صاحب بھی سنت نفل پڑھیں گے، پبلک بھی سنت نفل پڑھے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک مرتبہ وہ امام صاحب دعا شروع کریں گے، پھر وہ پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے مقتدی وہ ان کے ساتھ شامل ہوگی، جب تک وہ امام صاحب وہ دوسری دعا نہیں کر لیں گے تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ بیٹھے رہیں گے۔ ایک دم غلط ہے۔ پہلی دعا ہی ثابت نہیں ہے بہت صحیح حدیثوں سے۔ یہ جو آپ بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب جب تک ہاتھ نہیں اٹھائیں، اگر امام صاحب 10 منٹ بیٹھے رہ جائے مصلی پر تو مقتدی کتنی دیر بیٹھے رہے گا؟ 10 منٹ بیٹھا رہے گا۔ امام صاحب اگر ربنا آتنا فی الدنیا کہہ کر ہاتھ پھیر لیے تو آپ کی دعا بھی ختم ہو گئی۔ حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ امام کے تابع نہیں ہیں، امام الگ ہو گیا ہے، آپ الگ ہو گئے ہیں۔ اسی دعا کو ثابت کرنے میں لوگوں کے لالے لگے ہیں، چہ جائے کہ تم نے ایک اور اٹھا کر کے لگا دیا کہ جب ساری نماز ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کے دعا مانگو۔ دونوں باتیں جو ہیں وہ، دوسری بات تو قطعی غلط ہے اور بدعت ہے، پہلی والے میں جو تھوڑی موڑی گنجائش ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس طریقے سے لازم قرار دے رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ مقتدی اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک امام دعا ختم نہیں ہو، اگر یہ لازم ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ہبلی میں ایک صاحب آئے، بہت بڑے مفتی ہیں، گرینی مدرسے کے مشہور مفتی ہیں، بہت قابل آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمارے یہاں نماز پڑھی، 2 دن رہے شاید جو بھی ہے، اور انہوں نے دیکھا ایسا ہو رہا ہے، وہ اتنا خوش ہوئے مجھ سے کہہ رہے، حالانکہ پکے حنفی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنی مسجدوں میں اتنی جگہوں پر میں نے نمازیں پڑھی ہیں،
آپ کے ہاں دعا سنت کے مطابق ہو رہی ہے، صرف آپ کے ہاں میں نے دیکھا ہو رہی ہے، ورنہ مدارس ہو یا مساجد ہو سب میں سنت کے خلاف ہی عمل ہو رہا ہے۔ لہذا یہ جو بات سمجھی جاتی ہے یہ دعا کے معاملے میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ آخری بات استخارہ کے بارے میں، جو لوگ استخارہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہر چیز میں استخارہ ہوتا ہے، جس چیز میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ استخارہ تو ہوتا ہے اس چیز میں جس میں آپ کنفیوز ہیں، جس میں کنفیوز نہیں اس میں استخارہ۔ فجر کی نماز پڑھنے آنا ہے، استخارہ کریں گے؟ ارے بھائی معلوم ہے جانا ہی جانا ہے یار فجر کی نماز پڑھنے، اس میں کون سا استخارہ ہے؟ ایسے ہی آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، مثال بارات جا رہی ہے، اب استخارہ کر کے بیٹھے ہیں لڑکے کے والد کہ جانا کہ نہیں جانا، اس میں کون سا استخارہ ہے بھائی؟ استخارہ کا لفظ ہی جو آیا ہوا ہے، جس لفظ میں الف سین تے آ جاتا ہے، نوٹ کر لیں، جس اردو لفظ میں یا عربی لفظ میں الف سین تے آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ طلب کرنا۔ کس سے؟ اپنے رب سے، خیر کو طلب کرنا۔ لہذا جس میں آپ تردد ہیں اس میں استخارہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ غلط فہمی ہے۔ نمبر 2 استخارہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ جب تک خواب نہیں آوے تب تک استخارہ کیا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ استخارے کے لیے خواب کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے لیے کرنے کے بعد اطمینان قلب ہونا ضروری ہے۔ آپ کا دل ایک بات پر ٹھک گیا، استخارہ آپ کا ہو گیا، کوئی ضروری نہیں۔ تیسرا لوگ سمجھتے ہیں استخارہ رات ہی میں کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے لیے سونا ضروری ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ یہ سب سنت کے خلاف ہے، اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سنت کا حصہ سمجھ رکھا ہے، دین سمجھ رکھا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں استخارے کے بارے میں غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔